الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى محمد کی غلامی میں آ کر تو دیکھو محمد کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے غربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو اور ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ابھی ہمارے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ابھی چند ہی ایام پہلے زیارت حرمین شریفین کر کے آئے ہیں اس لیے ہم ان سے اس شعر پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں کہ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے ہے یہ پیغام دیکھو اور ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو اور نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں جو بھی احترام کے قابل ہیں لوگ ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت ہی باوقار آج کے صدر اجلاس استاد محترم حضرت مولوی عبدالعزیز صاحب محتمم مدرسہ اشرف العلوم پراسی اور اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام ہمارے مہمان شاعر محترم جناب شمشیر جہانہ گنجی صاحب اور دیگر اکابرین بزرگان دین میرے بھائیوں دوستوں مجھے بہت مختصر وقت ملا ہے اور اس مختصر وقت میں ہم نے خطبہ بھی مختصر پڑھا اور قرآن کریم کی 114 سورتوں میں مختصر ترین سورت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس سورت میں دونوں باتیں ہیں جو آج کے اس جلسے کے اشتہار اور اس جلسے کے بینر میں لکھا ہوا ہے جلسہ سیرت النبی اور ساتھ ساتھ ایصال ثواب تعزیتی کا پروگرام میرے بھائیو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قرآن پاک میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی کا مقام نبی کا کام
اور گستاخ رسول کا انجام۔ نبی کا مقام، نبی کا کام اور گستاخ رسول کا انجام، اتنی بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس بہت مختصر میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، امام الحرمین، نبی القبلتین، امام جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کیا۔ آپ کو 4 بیٹی دیا، آپ کو 3 بیٹا دیا، چاروں بیٹی بڑی بھی ہوئی، چاروں کی شادی بھی ہوئی۔ اللہ نے 3 بیٹا دیا اور تینوں بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ پھر مکہ کے کفار نے، مکہ کے مشرکین نے یہ تانا دینا شروع کیا۔ انہوں نے ایک طرح سے خوشیاں منائی اور مکہ کے بڑے بڑے چودھری، مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں کے پاس جا جا کر کے یہ کہنے لگے کہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس محمد کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام بھی ختم، اس کا کام بھی ختم۔ اس لیے کہ دنیا کا یہ ضابطہ ہے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ باپ بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد اس کا کام اس کا بیٹا سنبھالتا ہے۔ اس محمد کا نرینہ اولاد کوئی نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ محمد دنیا سے جائیں گے، ان کا نام بھی ختم، ان کا کام بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، تعزیت کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے 3 بیٹے دیے تو کیا ہوا؟ آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین کرام نے کوثر کے کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں نبی پاک کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، جس کے اندر جو پیالے رکھے ہوں گے وہ آسمان کے ستارے سے زیادہ ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو انسان ایک دفعہ پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گا۔ میرے بھائی یہ بزرگوں، حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو پیغمبری عطا کیا، ہم نے آپ کو رسالت عطا کیا، ہم نے آپ کو نبوت عطا کیا۔ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم آپ نے ہمیں نبوت عطا کیا، آپ نے ہمیں کوثر عطا کیا، آپ نے ہمیں رسالت عطا کیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ سوالات نبیوں کو نبوت دیا، آپ نے اس سے پہلے انبیاء کرام کو رسالت عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب، یا رسول اللہ جیسی نبوت ہم نے آپ کو دیا ایسی نبوت ہم نے کسی کو نہیں دیا، جیسی رسالت ہم نے آپ کو دیا ایسی رسالت ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ تمام سوالات نبیوں کے اندر جو کمالات اور جو خوبیاں ہیں وہ تنہا ہم نے آپ کے اندر رکھا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت، آپ کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات نبیوں کو نبوت عطا کیا، ہر نبی کو دلیل نبوت بھی دیا، ہر نبی کو معجزہ بھی عطا کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے وہ نبی جب دنیا سے چلے گئے ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے یہ پوچھیں اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ، وہ یہ کہے گا ہم دکھا نہیں سکتے۔ اپنے نبی کا معجزہ بتلاؤ، وہ بتلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں اپنے نبی کا معجزہ بتلاؤ، وہ کہے گا ہم بتلا سکتے ہیں۔ اپنے نبی کا معجزہ دکھلاؤ، وہ دکھلا نہیں سکتے۔ آئے کوئی
कोई हमसे पूछे, हम गुलामान मुस्तफा हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम दीवाने नबी हैं, हमसे कोई पूछे अपने नबी का मौजज़ा बताओ, हम अपने नबी का मौजज़ा बताएंगे, अपने नबी का मौजज़ा दिखलाओ, हम अपने नबी का मौजज़ा दिखलाएंगे भी। चुनांचे मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मौजज़ा दिया था। जब लाठी डाल दी जाती थी सांप बन जाता था। आज उनका कोई उम्मती लाठी डाल करके सांप नहीं बना सकता। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अब लाठी से सांप नहीं बन सकता। ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि मुर्दा को जिंदा कर देते थे, और जो मादरजात नाबीना तौर पर वो अंधा रहता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती। आज किसी ईसाई के पास पैदाइशी तौर पर जो बच्चा नाबीना हो उसको लेकर के दे, आप ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, इनके हाथ आंखों पर दस्ते मुबारक फेरो, रोशनी आ जाएगी। नहीं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को जो मौजज़ा दिया वो मौजज़ा अमली था। जब साहिब अमल दुनिया से चला गया, अब उसका अमल बाकी नहीं रहेगा। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मौजज़ा दिया, आपको कैसा कमालात अता किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अखलाक दिया, मेरे नबी में अखलाक मौजूद है। हजरत नूह को फसाहत दिया, मेरे नबी में फसाहत भी मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हया पाक दामनी दिया, मेरे नबी में ये भी मौजूद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खूबसूरत आवाज दिया, मेरे नबी में ये भी मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि आपसे ज्यादा हसीन कायनात में किसी को बनाया ही नहीं। बल्कि कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि हुस्न यूसुफ को देखा तो कटी थी उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देखा तो कटी थी उंगलियां, यहाँ तो उंगली को देखकर चांद को टुकड़ा हो गया। ये मेरे नबी का मकाम था, ये मेरे नबी का रुतबा था। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दिलासा देते हुए कहा, या रसूल अल्लाह इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको नबूवत दिया। ऐसी नबूवत कायनात में किसी को नहीं अता किया। रही बात ये जो आपके दुश्मन है, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो आपके खिलाफ बात करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ये भी मिट जाएंगे। इनके बाप दादा भी मिट गए, इनके परदादा भी मिट गए, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये नाम के मकाम था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हौसला दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, और ये तालीम दिया। अगर दुनिया में किसी के साथ ऐसे वाक़यात मौजूद हो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। नबी की तालीमात देखो, अगर कोई बच्चा यतीम पैदा हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। आप दुनिया में तशरीफ लाए, बाप का साया नहीं है। अगर कोई बचपने की हालत में माँ चली जाए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखे। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसलिए जमीन ने, इस धरती ने दुनिया में अजीब अजीब गमों के पहाड़ देखे हैं, अजीब अजीब मुसीबतों के पहाड़ देखे हैं। आखिर में एक वाकया आपके सामने इस उन्वान के तहत बात कहते खत्म करता हूँ। वाकया ये है, हजरत अबुल हसन सिराज मदाइनी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा। उनके घर में एक दफा बकरी ज़बह हुआ, बकरी की कुर्बानी की गई। उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनकी बीवी शोहर घर में जो है गोश्त बना रहे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, बताओ अब्बा ने बकरी को कैसे ज़बह किया? कहा बताओ। आंगन में छुरी उठाया, छोटे भाई के गर्दन पर चला दिया, उसकी जान निकल गई। जब छोटे भाई चीखा, बड़ा भाई तेजी के साथ दौड़ करके बाहर निकला। बाप उसके पीछे ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चला गया। ये बेटा जाकर के एक झाड़ी में छुप गया, कहीं अब्बा हमारी पिटाई ना करे, एक भाई की जान जा चुकी है।
میرے بھائی یہ بزرگوں کیا دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق لینا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ وہ باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف چلا گیا، جب جنگل میں پہنچا درندوں نے باپ کو بھی پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ ادھر ایک بیٹے کی لاش آنگن میں رکھی ہوئی ہے، اور جس نے ذبح کیا ہے وہ بھائی جھاڑی میں چھپا ہوا ہے، جھاڑی سے زہریلا سانپ نکلتا ہے اور اس بیٹے کو بھی ڈستا ہے، وہ بھی وہی فوت ہو جاتا ہے۔ ماں دروازے کے دہلیز پر کھڑی ہے، ماں راستہ تاک رہی ہے، شوہر آئے گا، دوسرا بیٹا لے کر کے آئے گا، آنگن میں اندر جو بچہ پڑا ہے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اسی درمیان اس عورت کا ایک شیر خوار بچی تھی، دودھ پیتی بچی تھی، سال ڈیڑھ سال کی، وہ رینگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی، چولہے کے پاس پڑھی، چولہے کے اندر گرم دیگچی چڑھا ہوا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ یہ معصوم بچی دیگچی کو پکڑ کر کے اپنے طرف کھینچتی ہے، دیگچی کا پورا گرم پانی اس بچی کے اوپر پڑتا ہے، وہ بھی جل جل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آنگن میں بیٹے کی لاش، دوسری طرف جھاڑی میں ایک بیٹے کی لاش، تیسرے میں جنگل میں درندوں نے شوہر کو پھاڑ دیا، ادھر گھر کے آنگن میں معصوم بچی بھی جل بھن کر کے راکھ ہو گئی۔ اس پورے واقعہ کی خبر جب اس کی دوسری بیٹی جو سسرال میں زندگی گزار رہی تھی اس تک پہنچی، وہ اس واقعے کو تاب نہ لا سکی، اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے، گرتی ہے، وہ بھی فوت ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ خاتون زادے راہ تیار کرتی ہے، سفر کا سامان تیار کرتی ہے، اور نکل کر کے بیت اللہ کا رخ کرتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور یہ کہتی جاتی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی۔ ایک بڑے میاں طواف کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا یہ عورت ایک عجیب بات بک رہی ہے اور کہہ رہی اللہ میں اس حال میں بھی راضی، اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کا چہرہ بہت بارونق اور بہت خوبصورت ہے۔ جب طواف مکمل ہوا کہا بیٹی کیا بات ہے، اس بات سے کیا بتانا چاہتی ہے کہ اے اللہ اس حال میں بھی تجھ سے راضی، ایسا تو لگ رہا ہے تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ابا جان اگر میں اپنے غم کو مکہ کے پہاڑوں پر ڈال دوں وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مکہ والوں پر ڈال دوں مکے والے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ ایسے حالت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی یہ بزرگوں، وہ خاتون سبق دے کر کے گئی، وہ خاتون تعلیم دے کر کے گئی کہ یہ دنیا کٹ جائے گی، چاہے ایک دن کے اندر چلے جائے، چاہے 4 دن کے اندر چلے جائے، میاں پہلے جائے بیوی بعد میں جائے، بچہ بعد میں جائے باپ پہلے جائے، زندگی کٹ جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ میرے بھائی یہ بزرگوں، کہنے والے نے کہا ہے زندگی 2 دن کی ہو یا 2 سال کی گزر جائے گی، زندگی 2 دن کی ہو یا 2 سال کی گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا شال گزر جائے گی، امیروں کی باقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بہرحال گزر جائے گی۔ فضیلت نرالی ہو فیشن نرالا، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہو سب سے اعلیٰ، کیا جیا کرتا ہے یہی مرنے والا، افسوس تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آئیے آخر میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اہل خانہ کو جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے نام پر اس پروگرام کو منعقد کیا، ان کے بچوں نے، یہاں کے محلے والوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔